اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی اور علو شان نہ سمجھتے ہوئے انسان ہمیشہ ہی بہکتا رہا۔ بعض انسان اپنی عقل سے اس غلط نتیجہ پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح روحیں جو ہیں، ارواح اور مادی ذرات جو ہیں وہ ابدی ازلی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہیں۔ بعض انسان اس نتیجہ پر پہنچے کہ اگر خدا تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا جائے یا بیٹا سمجھا جائے یا بیٹیاں سمجھی جائیں یا خدا کا باپ سمجھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض نے شرک کی دلیل بنا لی کہ خدا تعالیٰ کی قرب کی راہیں پتھر کے یہ بت ہمارے لیے کھولیں گے، یا یہ کہ روز جزا جن بتوں کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ خدا تعالیٰ کی عظمت کو نہ سمجھتے ہوئے بعض لوگ اس بحث میں پڑ گئے کہ خدا تعالیٰ اپنی مثل ایک اور خدا بنا سکتا ہے یا نہیں۔ بعض نے یہ باتیں شروع کر دیں کہ کیا خدا تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا چوری کر سکتا ہے یا نہیں۔ غرض کہ توحید خالص سے پرے ہٹ کر اندھیروں کی دنیا میں جو اپنی عقلیں دوڑائیں تو مختلف غلط بھیانک توحید سے دور عقائد انسان کے بن گئے۔ قرآن کریم اس پہلو سے بھی ایک کامل اور مکمل کتاب ہے کہ اس نے جس تفصیل کے ساتھ اور جن روشن دلائل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں انسان کو بتایا وہ کہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے بھی کہ سوائے قرآن کریم کے ہمارے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم پر بنیاد رکھ کے میں یہ بتاؤں گا کہ سبحان اللہ کے معنی حقیقتاً کیا ہیں۔ پہلے ہم لیتے ہیں لغت کو۔ عقرب ایک لغت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ سبح اللہ کے معنی ہیں نزہہ، اللہ کی ذات کو تمام عیوب و نقائص سے پاک سمجھا اور مبرہ قرار دیا۔ اور لسان العرب میں تسبیح کے معنی تنزیہ کے ایک پاک قرار دینا اور پاک سمجھنا۔ دوسری یہ لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام ان باتوں سے مبرہ قرار دینا جو اس کے شایان شان نہیں اور مناسب حال نہیں ہیں۔ تیسرے وہ کہتے ہیں اس کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے
کہ اس کا کوئی مثل یا شریک ہو، یا ذات یا صفات میں اس کا کوئی حصے دار ہو۔ یہ بھی ایک بد خیال پیدا ہو گیا تھا انسان کے دماغ میں۔ اور تاج العروس میں ہے ہر نقص سے پاک سمجھنا اور ہر عیب سے مبرہ قرار دینا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کامل پاکیزگی کا اقرار کرنا۔ یہ لفظ جب بولا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایسی کامل پاکیزگی کہ جو ان تمام عیوب سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک قرار دیتی ہو، جو اس کی طرف مشرک لوگ اس کی ذات کو کما حقہ نہ سمجھ کر منسوخ کر دیتے ہیں۔ یہی معنی راغب نے جو قرآن کریم کی لغت ہے اس نے لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ یہاں باطل کا لفظ استعمال ہوا، اور عربی زبان بہت سے بطون کی حامل ہوتی ہے، اس لیے اس سے بہت سے نتائج نکلے۔ ایک میں یہ بات بتا دوں کہ میرے اس مضمون کی بنیاد 3 چیزیں ہیں۔ زیادہ تر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر قرآنی، 1-2 باتیں حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے لی ہیں، اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے اسی سے براہ راست سیکھی ہیں۔ اس کے باطلاً کے ایک معنی یہ ہوں گے، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی شے بے فائدہ اور بے مقصد پیدا کرے۔ دوسرے یہ کہ اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی طرف یہ بات منسوخ کی جائے کہ کوئی شے جو موجود ہو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نہ ہو بلکہ اس کا خالق کوئی اور ہستی ہو۔ اور باطلاً میں یہ معنی بھی ہوں گے کہ تمام ارواح اور ان کی تمام قوتیں، تمام اجسام، ان کی ساری طاقتیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں، باطل نہیں ہیں۔ ایک اور معنی اس کے یہ ہیں کہ عالم کی اشیاء میں سے جو کچھ موجود ہے یہ اسی کے تسلسل میں ہے، سب کا اللہ مالک ہے، وہ سب، اور یہ سب اشیاء اس کائنات کی، اس جگہ کہیں اس کائنات سے بھی آگے کوئی اور کائنات ہے تو اس کی بھی خدا مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے۔ اور ہستی حقیقی وجود ایک ذات حضرت باری تعالیٰ کے اور کسی چیز کے لیے حاصل نہیں۔ جو حقیقی ہستی وجود ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور خدا تعالیٰ اپنی ربوبیت تامہ کے ساتھ عالم کے ذرہ ذرہ پر ہر وقت متصرف اور حکمران ہے۔ یہ نہیں کہ پیدا کیا اور چھوڑ دیا، ہر آن اور ہر وقت اس کائنات کے ہر ذرہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اور اپنی مرضی سے وہ اس میں تبدیلی پیدا کرتا ہے اور حکم اسی کا چلتا ہے، اور کوئی وقت ایسا نہیں کہ اس کے خیر سے خالی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چیز پر نازل ہونا بند ہو جائے تو وہ اس کے لیے موت یا ہلاکت ہے، بلکہ عالم کے بنانے کے بعد پھر اس مبدأ وجود کی فی الحقیقت بلا ایک ذرہ تفاوت کے
حاجت رکھتا ہے کہ کوئی بھی ابھی تک اس نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ ایک اور معنی اس کے ہے کہ وہ اپنی مرضی اور ارادہ سے، یعنی اس میں یہ نقص نہیں پایا جاتا کہ وہ اپنی مرضی نہ چلائے، وہ اپنی مرضی اور ارادہ کے موافق ہر چیز کی ربوبیت کر رہا ہے، اور یہ نہیں کہ بلا ارادہ کسی شے کے ربوبیت کا موجب ہو۔ اس صداقت کا یہ منشا ہے کہ ایک چیز کو جو عالم میں پائی جاتی ہے وہ مخلوق ہے، کہ ہر ایک چیز کے جو عالم میں پائی جاتی ہے وہ مخلوق ہے، اور اپنے تمام کمالات اور تمام حالات اور تمام اوقات میں خدا تعالیٰ کی ربوبیت کی محتاج ہے۔ اور ایک اور معنی یہ کہ کوئی روحانی یا جسمانی ایسا کمال نہیں جس کی مخلوق خود بخود اور بغیر ارادہ خاص اس متصرف مطلق کے حاصل کر سکتا ہو۔ اس کائنات میں مخلوق چیزیں درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہوئی کمالات حاصل کرتی ہیں۔ موٹی مثال خود انسان کی ہے، جو درجہ بدرجہ زمین سے اٹھ کر ساتویں آسمان کی رفتوں تک پہنچ سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے احکام پر پابند ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہو۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو عبث اور بیہودہ طور پر پیدا نہیں کیا، یہ کھلوانا نہیں ہے اور عبث نہیں ہے۔ اس کے یہ معنی بھی ہے کہ اس کی مخلوقات میں سے ہر چیز عجائبات قدرت اور حکمت سے بھری ہوئی ہے، باطل نہیں۔ ہر چیز عجائبات قدرت اور حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ یہ جو ظاہری سائنس ہے نا، اس وقت بڑی ترقی کی سائنس نے، وہ اس نقطے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے وہ ساری عمارت کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا وہ عجائبات قدرت اور حکمت سے بھری ہوئی ہے، اور ہر روز ہم کوشش کر کے نئی سے نئی چیزیں اس میں سے نکالتے رہتے ہیں۔ اللہ اس سے پاک ہے۔ کہ اس کے وجود کو معرفت نہ ہونے کے نتیجے میں اور عظمت اور اس کی جو کبریائی اور علو شان ہے اس کے نہ سمجھنے کے باعث نالائق صفتیں اس کی طرف منسوب کر دیں۔ اور اگر ایسا کوئی شخص کرے تو یہ دوزخ اپنے لیے پیدا کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ باطلاً کیا کئی تفسیر ایک اور یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ہر تخلیق اور ہر صفت اپنے اندر کمالیت رکھتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا۔ اس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ چونکہ پیدائش کائنات خدا تعالیٰ کی ساری صفات کے ظہور کا نتیجہ ہے اور ان میں کمال پایا جاتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کی ہر صفت جو ہے اس میں کمالیت پائی جاتی ہے۔